اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. الخامس انه كما لا اشکال فيما اذا كان المتيقن حکما فعليا مطلقا لا ينبغي الاشکال فيما اذا كان مشروطا معلقا ولو شك في مورد لاجل طروب بعض الحالات عليه في بقاء احکامه فكما صح استصحاب احکامه المطلقة صح استصحاب احکامه المعلقة لعدم الاختلال بذلك فيما اعتبر في قوام الاستصحاب من اليقين ثبوتا والشك بقاء. بحث آج استصحاب تعلیقی حکم کے دو قسمیں، یا وہ منجز اور فعلی ہوتا ہے یا معلق ہوتا ہے. بہت سے احکام ہیں وہ معلق ہوتے ہیں. ان میں سے ایک مثلا یہ ہے جو ابھی مالی بحث میں ہوگی. شریعت مقدسہ نے کہا ہے کہ العنب حرام اذا یغلی. عنب کیا ہے؟ وہ حرام ہے اگر اس میں غلیان آ جائے. تو اب ایک تو ہے عنب کا حکم حلال، اس کا کھانا کیا ہے؟ حلال ہے. اب حلیت جو کہ عنب کے لیے ثابت ہے وہ بالفعل ثابت ہے اور ابھی منجز ہے، کسی پر تعلیق نہیں ہے. العنب حلال. یہی عنب اسی کے لیے دوسرا بھی حکم ہے کہ العنب حرام اذا یغلی، اس میں جب غلیان آ جائے، جوش آ جائے. تو بحث اب جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جب یہ عنب اس کی حالت تبدیل ہوتی ہے، سارا زبیبا، زبیب بن جاتا ہے. بحث اب یہ ہے کہ آیا حکم جو پہلے تھا حرمت کا ابھی بھی اس زبیب کے لیے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے. تو بعض نے کہا ہے کہ اس زبیب کے لیے ہم حکم ثابت نہیں کر سکتے، ہم فقط وہ احکام استصحاب کے ذریعے سے ثابت کریں گے کہ جو منجز اور مطلق بالفعل ثابت ہوں موضوع کے لیے، وہی فقط استصحاب کے ذریعے سے ہم ثابت کریں گے. اما وہ احکام کے جو معلق ہیں، شرطی ہیں، تقدیری ہیں، ان کو ہم استصحاب کر کے ثابت نہیں کر سکتے. لہذا اگر اس زبیب میں غلیان آ جائے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرام ہو جاتی ہے. ہاں اگر عنب میں غلیان آ جائے کیونکہ وہاں نص موجود ہے، روایت موجود ہے، تو وہ حرام ہو جائے گا. لیکن یہ جو زبیب ہے اگر اس میں غلیان آ جاتا ہے تو یہ حرام نہیں بنے گا. وہ اس وجہ سے کہ چونکہ ہمارے پاس جو استصحاب ہے وہ فقط احکام تنجیزی فعلی وہ لا کے ثابت کرتا ہے، نہ کہ احکام جو ہے معلق وہ ثابت نہیں کرتا. دو اشکال مرحوم آغا آخوند نے بیان کیے ہیں. ان میں سے پہلا اشکال یہ ہے کہ المشروط بدون الشرط معدوم ہوتا ہے، مع شرط وجود پاتا ہے. لہذا
جب شرط نہ ہو تو وہ مشروط معدوم ہوتا ہے. اب جب کہ معدوم ہوتا ہے تو استصحاب ایک امر وجودی کا استصحاب کیا جاتا ہے، معدوم چیز کا استصحاب نہیں کیا جاتا. تو شارع مقدس نے سلمنا کہا ہے کہ العنب اذا یغلا یحرم، جب اس میں غلیان آ جائے گا تو وہ حرام ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کہا ہے سلمنا. لیکن اب جب کہ وہ کیا ہوا ہے، زبیب بن گیا ہے، اور پہلے وہ عنب اس میں غلیان نہیں تھا. جب غلیان نہیں تھا تو حرمت بھی نہیں آئی. اب غلیان یعنی شرط تھی غلیان، اب غلیان نہیں ہے، شرط نہیں ہے، تو مشروط بھی فاقد ہے، مشروط بھی معدوم ہے. اب مشروط کیا تھا؟ وہ حرمت. وہ حرمت مشروط تھی بشرط الغلیان. اب غلیان نہیں ہوا تو وہ حرمت بھی نہیں آئے گی، وہ بھی معدوم ہے. جب معدوم ہے تو ہم استصحاب کس چیز کا ثابت کریں گے؟ استصحاب کے ذریعے سے کیا حرمت، کون سی چیز ثابت کریں گے؟ تو وہ تو حاصل ہی نہیں ہوئی تھی. وہ حاصل ہوگی حرمت بعدل غلیان، اور غلیان تو آیا ہی نہیں ہے. لہذا ہم استصحاب جاری نہیں کر سکتے. ایک یہ اشکال تھا. دوسرا اشکال جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں دو استصحاب آپس میں معارض ہیں. ایک استصحاب ہم فرض کرتے ہیں کہ ابھی زبیب ہے اور زبیب میں غلیان ہوا ہے، تو مستشکل کہتا ہے کہ ہم اگر دیکھیں تو حلیت کا استصحاب کر سکتے ہیں. پہلے یہ زبیب عنب کی صورت میں تھی، حلال تھی. اب زبیب بن گئی ہے اور زبیب کے بعد غلیان آیا ہے، تو اب ہمارے لیے اس کا کھانا جائز ہے یا کھانا جائز نہیں؟ تو پہلے حلال اور اس کی حلیت بھی فعلی منجز تھی، کسی چیز پر وہ متوقف نہیں تھی، تو وہ حلیت کا ہم استصحاب کر کے اس کو ہم حلال قرار دیں گے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم حرمت کا استصحاب کریں گے. کون سی حرمت کا؟ وہی حرمت تعلیقی. تو آپ نے کہا ہے کہ چونکہ عنب میں وہ حرمت موجود تھی علی تقدیر و شرط، کہ جب غلیان ہوگا عنب میں تو وہ حرام ہوگا، تو وہی حرمت تعلیقی آپ ثابت کرتے ہیں زبیب کے لیے. اور جب اس زبیب کی شرط حاصل ہو جاتی ہے غلیان، تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے. تو منتہا اس غلیان کے بعد جو آپ حرمت کو ثابت کرتے ہیں تو استصحاب الحرمت یعارض باستصحاب الحلیت، دونوں معارض ہو رہے ہیں. لہذا ہم نہیں کہتے کہ وہ اب دو میں دائر ہے، استصحاب منجز اور جو فعلی اور مطلق ہے اس کو مقدم کریں یا تعلیقی کو مقدم کریں. تو کہتے کہ یہ بدیہی سی بات ہے کہ ہم استصحاب کس کو مقدم کریں گے؟ جو فعلی ہے، جو منجز ہے اس کو مقدم کریں گے، تعلیقی کو مقدم نہیں کریں گے. یہ دو اشکال تھے اس استصحاب تعلیقی پر. آگاہ کن پہلے اشکال کا جواب دیتے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ اصلاً مشروط کا وجود ہی نہیں ہے، مشروط تب وجود پائے گا جب اس کی شرط حاصل ہو، غلیان حاصل ہو، اور وہ تو حاصل نہیں ہوئی. تو آگاہ کہتے ہیں کہ آپ کی بات اس وقت درست ہے کہ جب معدوم محض ہو، کوئی چیز اصلاً وجود اس کا نہ ہو، لیکن ایک چیز جو کہ جملے شرطیہ میں ہوتی ہے تو اس کا بھی ایک قسم کا وجود ہوتا ہے، اس کا ایک قسم کا وجود ہوتا ہے. نحو من الوجود، نحو من الثبوت سے حاصل ہے.
اگر اصلاً وجود نہ ہوتا تو شارع کیوں کر کہتا کہ یہ عنب حرام ہے؟ اذا یغلا، تو حرمت دے رہا ہے، ابھی کہا کہ یہ حرام ہے، حرام ہے اذا یغلا، تو حرمت بنحو من الثبوت، ایک قسم کا اسے وجود حاصل ہے، ولو وجود جو کہ بالحقیقت خارج میں ہو وہ نہیں ہے، جس طرح کہ حلیت کا ہم کہتے ہیں کہ اس کا وجود ہے اور وہ بالفعل ہے، منجز ہے، اس کا شرطیہ کا اس طرح نہیں ہے، لیکن نحو من الوجود سے حاصل ہے۔ العنب حرام، کون سا حرام؟ اذا یغلا، تقدیری شرطی، یعنی شرطی سے وجود حاصل ہے۔ لہذا ایک قسم کا جب وجود حاصل ہے تو جب یہی عنب تبدیل ہو جائے گا زبیب میں تو ہم استصحاب کر کے یہی جو تعلیقی اور شرطی حرمت تھی ہم اسی کو ثابت کریں گے کہ حالت ذبابت میں، اور جب وہ کشمش بن گیا ہے تو اس میں وہی حرمت آئے گی، منتہا تعلیقی صورت میں آئے گی۔ تو یہاں بھی وہی حکم ہوگا کہ جب یہ زبیب غلیان آئے گا اس میں تو یہ حرام ہو جائے گی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو ملاحظہ کرنا، بعد میں دوسرا جواب دیتے ہیں۔ الخامس انه كما لا اشكال فيما اذا كان المتيقن حكما فعليا مطلقا، پانچویں تنبیہ یہ ہے کہ جس طرح لا اشکال، کوئی اشکال نہیں ہے، استصحاب حجت ہے، کہاں؟ فیما اذا کان المتیقن، جب متیقن یعنی مستصحب سابق جو ہے وہ حکماً فعلیاً مطلقاً ہو، حکم ہو فعلی ہو، مطلقاً سے اور کوئی مراد نہیں، یہ فعلیت کی ہی وضاحت ہے، یعنی حالت اطلاق میں ہو، حالت شرط کے ساتھ نہ ہو، اطلاق ہو، اس میں آزاد ہو، فعلیت میں ہو، جس طرح کہ آغا ایروانی نے یہی کہا کہ مطلقاً وہی فعلیت ہی ہے، حکماً فعلیاً مطلقاً۔ تو جب حکم متیقن حکم فعلی ہو تو وہاں استصحاب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ہاکذا لا ينبغي الاشکال، اشکال نہیں کرنا چاہیے فیما اذا کان مشروطا معلقا، جب کان یعنی کان المتیقن مشروطا معلقا، معلقا یہ وہی بتا رہا ہے، مشروط کو ہی بیان کر رہا ہے، جس طرح کہ وہاں فعلین کو وہی مطلقاً بیان کر رہا ہے تو یہاں بھی ایک ہی بات ہے، مشروط اور معلق یعنی کسی چیز پر متوقف ہونا۔ تو متیقن اگر مشروط معلق ہو تو وہاں بھی استصحاب جاری کرنے میں کوئی اشکال نہیں کرنا چاہیے۔ فلو شک فی مورد، اگر شک کیا جائے کسی مورد میں، اور مورد ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ عنب مراد لیتے ہیں، لأجل طروء بعض الحالات علیہ، اس وجہ سے کہ اس پر بعض حالات طاری ہوئے ہیں، وہ پہلے عنب تھا، اس پر حالات طاری ہو کر وہ ابھی زبیب بن گیا ہے۔ فلو شک فی مورد، شک کیسا ہے؟ فی بقاء احکام ہی، کہ آیا وہ جو پہلے اس پر احکام تھے جب وہ عنب تھا ابھی بھی وہ احکام باقی ہیں یا باقی نہیں ہیں؟ تو فکما صح استصحاب احکامہ المطلقۃ، بس جس طرح درست ہے اور صحیح ہے استصحاب کرنا احکام ہی، اس مورد اور موضوع کے جو احکام ہیں، یعنی عنب کے جو احکام ہیں، کون سے احکام؟ المطلقۃ، جو کہ آزاد منجز فعلیت میں تھے، جس طرح ان احکام کا استصحاب کرنا درست ہے، ہاکذا صح استصحاب احکامہ المعلقۃ، تو اس کے احکام معلقہ کا بھی استصحاب کرنا درست ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ یہ زبیب بالفعل ابھی اس کا کھانا حلال ہے، یہ حلیت کا استصحاب کیا، یہ زبیب حرام ہے اذا یغلا، جب اس میں غلیان ہوگا۔ تو جس طرح کے پہلے وہ حرمت معلقہ اور مشروطہ تھی،
ہاکذا حالت ضبابت میں بھی اس کی وہی حرمت ہوگی، یعنی حرمت معلقہ اور مشروطہ، تو ہم استصحاب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لعدم الاختلال بذالک، کیونکہ اختلال اور خلل لازم نہیں آ رہا بذالک، اس تعلیق سے، اس تعلیق سے، اس شرط لگانے سے اختلال اور خلل لازم نہیں آتا۔ کس میں؟ ما اعتبر فی قوام الاستصحاب، جو چیز معتبر قرار دی گئی ہیں استصحاب کے قوام میں، ان میں کوئی خلل نہیں آتا۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ من الیقین ثبوتاً، کہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ ثابت ہے ماضی والے زمانے میں، و شک بکان، یہ دونوں رکن ہیں، اس میں تو کوئی خلل نہیں آ رہا۔ پہلے یقین تھا، ایک ثبوت تھا، یعنی حرمت تعلیقی کا ثبوت تھا یقیناً۔ ابھی اسی حرمت تعلیقی کے جو ثبوت تھا اس کو یقیناً وہی استصحاب کر کے ضبابت کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ وتوہم، یہ توہم وہی ہے کہ آپ کس طرح استصحاب کر رہے ہیں کہ جبکہ استصحاب ایک موجود چیز کا کیا جاتا ہے، جبکہ یہ کیا ہے؟ مشروط بدون شرط معدوم ہوتا ہے، اور معدوم کا کوئی وجود نہیں ہے، معدوم کا استصحاب نہیں کیا جاتا۔ توہم انہ لا وجود للمعلق، معلق یعنی مشروط، لا وجود للمشروط، مشروط کون سی چیز تھی؟ معلق، وہ حرمت تھی، وہ حرمت معلق اور مشروط تھی غلیان پر۔ یہ متوہم کہہ رہا ہے کہ لا وجود للمعلق، اس معلق یعنی حرمت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ کب؟ قبل وجود ما علق علیہ، یعنی قبل وجود ما سے مراد غلیان ہے، وہ شرط ہے، یعنی قبل وجود غلیان، اور غلیان کیسی چیز ہے؟ علق علیہ، جس پر وہ مشروط معلق تھا، جس پر وہ معلق تھا، یعنی جس پر وہ حرمت معلق تھی، اس وجود سے پہلے یعنی غلیان سے پہلے لا وجود للمعلق، معلق کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ ہاں معلق کا وجود ہوگا بعد الغلیان، قبل الغلیان اس کا کوئی وجود نہیں۔ جب وجود ہی نہیں ہے، معدوم ہے، تو استصحاب کیسے؟ فاختل احد رکنین، لذا استصحاب کے جو دو رکن ہیں کہ یقین سابق ہونا چاہیے، شک لاحق ہونا چاہیے، ان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ اس میں اختلال اور خلل لازم آتا ہے، وہ نہیں ہے، یعنی وجود سابق نہیں ہے۔ اب آپ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو توہم ہے فاسد جداً، یہ بالکل فاسد ہے۔ جواب اس کا آقا نے وہی دیا کہ یہاں معدوم محض نہیں ہے، بلکہ ایک قسم کا اسے وجود حاصل ہے، ٹھیک؟ لہذا وجود شرطی، وجود تقدیری، وجود تعلیقی کو بھی ایک وجود کہیں گے، لہذا ہم کہیں گے جب وجود سے حاصل ہے تو اس کا استصحاب ہم کر سکتے ہیں۔ فاسد جدا، کیوں؟ فَإِنَّ الْمُعَلَّقَ قَبْلَهُ، معلق یعنی حرمت، یہ حرمت جو ہے معلق چیز، قبلہ یعنی قبل الغلیان یا قبل ما علق علیہ کہیں ایک ہی بات ہے۔ حرمت جو کہ قبل الغلیان ہے یا قبل شرط ہے، جو بھی آپ تعبیر کریں، انما لا یکون موجودا فعلا، یہ جو معلق چیز ہے، یہ جو حرمت ہے، یہ بالفعل وجود نہیں رکھتی، یعنی فعلی اسے وجود حاصل نہیں ہے۔ لا انہ لا یکون موجودا اصلا، ایسا نہیں ہے کہ اسے اصلا وجود ہی حاصل نہیں ہے، بلکہ اسے وجود فعلی حاصل نہیں ہے، وجود تقدیری و شرطی حاصل ہے۔ لہذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس کو اصلا وجود ہی نہیں ہے۔ ولو بنحو تعلیق، حتیٰ کہ نحو تعلیقی بھی اس کا وجود نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کیف اور کیوں کر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بالکل یعنی وجود حتیٰ کہ تعلیقی بھی نہ ہو، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ والمفروض، اور فرض ہمارا یہ ہے کہ انہ مورد فعلا للخطاب بالتحریم،
یہ جب زبیب عنب تھا تو یہ مورد خطاب تھا کہ انہو حرام، منتہا بصورت تعلیق تھا، تو مورد خطاب بالتحریم ہوا ہے. لہذا اصلاً یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حرمت ایسے لغو ہے؟ نہ، حرمت کا نحو من الوجود ہے، بلو فعلیت میں نہیں ہے لیکن تقدیری اسے وجود حاصل ہے. والمفروض انہو موردن، یہ جو عنب ہے یہ مورد ہے فعلاً کس کے لیے؟ للخطاب بالتحریم، کے شارع نے کہا کہ العنب حرام، وہ مورد خطاب واقع ہوا ہے. مثلاً اول ایجاب یا ایجاب جو کہ مثلاً تعلیقی وغیرہ ہو. فکان علی یقین منہ قبل طروع الحالت، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو مکلف ہو کان علی یقین منہ، وہ شخص یقین پر تھا، منہ من الحکم تعلیقی یا حرمت، اس کے بارے میں یقین تھا. اور وہ کیسی حرمت تھی؟ وہ تعلیقی تھی، اگرچہ فعلیت میں نہیں تھی. فکان علی یقین منہ یعنی من الحکم، وہ حرمت ہے. ٹھیک. قبل طروع الحالت، قبل طروع الحالت یعنی زبیب ہونے سے پہلے اس شخص کو یقین تھا کہ عنب کیا ہے؟ وہ حرام ہے، منتہا وہ تقدیری اور شرطی. فیشک فیہ بعدہ، پس شک کیا گیا ہے فیہ اسی مورد میں یا اسی عنب میں، بعدہ بعد طروع الحالت، شک ہوا ہے کہ آیا وہ حرمت جو کہ تعلیقی تھی اور ثابت تھی عنب کے لیے، بعد طروع الحالت، اس پر جو عارض ہوئی حالت ذبابت کی، آیا وہ حکم باقی ہے یا نہیں. ولا یعتبر فی الاستصحاب الا الشک فی بقاء شیء کان علی یقین من ثبوتہ، اور استصحاب میں معتبر نہیں ہے مگر اس مقدار میں معتبر ہے لا شک فی بقاء شیء، کہ آپ کو ایک چیز کے باقی ہونے میں شک ہو. بقاء شیء، کون سی شے، کون سی چیز؟ کان علی یقین من ثبوتی، کہ جس کے ثبوت کے بارے میں یقین تھا. تو یہاں بھی وہی صورتحال ہے کہ وہ حرمت کے بارے میں کیا ہمیں یقین تھا. اب یہ اختلاف کے حتماً و جزماً وہ حکم یا چیز جو متیقن ہے یا مستصحب ہے، جب وہ فعلیت میں ہوگی تو ہم اس کو تو استصحاب کریں گے، اور جب تعلیقی ہوگی تو اس کا استصحاب نہ کریں گے. یہ آپ فرق نہیں کر سکتے، یہ اختلاف کا موجب نہیں بنتا کہ استصحاب کے ارکان مختلف ہو جائیں. وَاخْتِلَافُ نَحْوِ ثُبُوتِهِ، اور مختلف ہونا ایک چیز کے ثبوت کی نحویت. ایک چیز ثابت ہوتی ہے بسا اوقات فعلیت کے لحاظ سے، ایک چیز ثابت ہوتی ہے بلحاظ تعلیقی اور تقدیری کے لحاظ سے. تو یہ چیز کا نحو ثبوت میں مختلف ہونا یہ استصحاب کے لیے مخل نہیں ہے. وَاخْتِلَافُ نَحْوِ ثُبُوتِ الشَّيْءِ، اس شے کے ثبوت کی جو نحویت ہے، ایک کی تعلیق ہونا یا فعلیت ہونا، اس کا اختلاف لا یکاد یوجب، یہ اختلاف کیا یہ موجب نہیں بنتا تفاوتاً فی ذالک، تفاوتاً فی رکن الاستصحاب، جو استصحاب کے جو رکن ہیں دو، یقین ثابت یا شک کے لائق، اس میں کوئی موجب تفاوت نہیں بنتا. وبالجملہ خلاصۃ الکلام یکون الاستصحاب متمما لدلالت الدلیل علی الحکم فیما احمل او اجمل کان الحکم مطلقا او معلقا فببرکتہ یوم الحکم للحالت الطارئۃ اللاحقۃ کالحالت السابقہ. کہتے ہیں کہ یہ استصحاب کی برکت ہے کیونکہ شریعت مقدسہ نے فقط جو حکم ثابت کیا ہے وہ آیا ہے جو اس مسئلہ روایت میں وہ عنب کے لیے آیا ہوا ہے. العنب مثلا حلال او حرام اذا یغلا، تو اس کے لیے یہ حکم ہے، زبیب کے لیے حکم مثلا نہیں ہے. تو استصحاب کی برکت سے یہ استصحاب کا انہو شارع مقدس نے یہاں زبیب کی طرف التفات نہیں کیا، یا اس کو اہمال کیا ہے یا اس کی طرف اجمال کیا ہے. بہرحال دونوں میں تھوڑا فرق ہے.
اعمال کسے کہتے ہیں، اجمال کسے کہتے ہیں؟ بہرحال بے عین اعمال کیا ہو یا اجمال کیا ہو، یہاں اس زبیب کے بارے میں حکم نہیں بیان کیا. تو یہ استصحاب کی برکت ہے کہ وہ استصحاب و حکم کیا ہے یہاں ثابت کر رہا ہے، حلیت کا بھی اور حرمت کا بھی، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ برکت استصحاب ہے. وبالجملہ یکون الاستصحاب، یہ جو استصحاب ہے یہ متممن، یہ تتمیم ہے، یعنی تکمیل کنندہ ہے. کس کی تکمیل اور تتمہ کر رہا ہے؟ لدلالت دلیل، اس دلیل کی دلالت کے لیے تتمہ ہے اور اس کی تکمیل کر رہا ہے جو دلیل واقع ہوئی ہے علی الحکم کے، جو کہ عنب پر تھا. لدلالت دلیل علی الحکم فیما احمل او اجمل، اس صورت میں کہ جب وہ دلیل محمل تھی یا مجمل تھی. کان الحکم مطلقاً او معلقاً، تو پہلا جو عنب کے لیے حکم چاہے مطلق والا تھا یا معلق تھا، دونوں صورتوں میں. فَبِبَرَكَتِهِ، اب اس استصحاب کی برکت سے یوم الحکم، کیونکہ شارع نے مستقیماً بیان نہیں کیا تھا، یہ استصحاب کی برکت سے کیا ہو رہا ہے؟ یوم الحکم، حکم شامل ہو رہا ہے للحالت الطاریۃ، دوسری حالت جو کہ ابھی عارض ہو رہی ہے ذبابت کی، اس کے لیے حکم کیا ہے؟ برکت استصحاب سے وہ حکم ثابت کر رہے ہیں. وبرکت یوم الحکم للحالت الطاریۃ اللاحقۃ، جو کہ بعد میں لاحق ہونے والی ہے عنب کے بعد، ایسے ہی حکم کو ثابت کر رہی ہے کل حالت سابقہ، جس طرح کہ اس کی حالت سابقہ تھی عنب والی حالت، جس طرح عنب والی حالت میں اس چیز کے لیے دو حکم ثابت تھے، ہاکذا اب جو حالت لاحقہ ہوئی ہے اس کے لیے بھی وہی حکم دو ثابت ہوں گے. وَيُحْكَمْ مثلاً، پس بعد میں حکم لگایا جائے گا بِأَنَّ الْعَصِيرَ الزَّبِيبِي، یہ جو عصیر زبیبی ہے، کشمش کا جو عصیر ہے، جوس، یکون علی ما کان علیہ سابقاً، یہ عصیر جو زبیبی ہے یکون ہوگا، کس چیز پر ہوگا؟ علی ما کان علیہ سابقاً، جو اس کا سابقاً حکم تھا اسی پر ہوگا. ٹھیک، کون سے کا حالت سابقہ کیا تھی؟ فی حال انبیت ہی، جو انبیت والی حالت تھی اسی پر جو اس کا حکم تھا وہی ابھی بھی ہوگا. اب علی ما کان علیہ، ما سے مراد کیا ہے؟ وہ احکام ہے، اس کو من بیان کر رہی ہے، من احکام المطلقۃ والمعلقۃ، کیونکہ سابقہ حالت جو تھی وہ مثلا عنب جب تھا اس کے لیے احکام مطلقہ بھی تھے اور معلقہ بھی تھے، تو عصیر عنبی، عصیر زبیبی کے لیے بھی وہی مثلا احکام ہوں گے، من احکام المطلقۃ والمعلقۃ. لو شک فیہا، اگر کیا ہے اس میں شک ہو کہ آیا وہ احکام مطلقہ اور معلقہ ہیں یا نہیں ہے، تو اس حساب کر کے وہی احکام ثابت ہوں گے دوسری حالت میں بھی. لذا فکما یحکم ببقاء ملکیت ہی، تو جس طرح کہ مثلا یہی عنب پہلے کسی کی ملکیت تھا، حلال تھا، جو بھی اس کے احکام مطلقہ تھے، آیا جب یہ تبدیل بے زبیب بن جائے گا وہ ملکیت سے خارج ہو جائے گا؟ نہیں. تو آپ زبیب میں جب وہ تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کے احکام مطلقہ ثابت کر رہے ہیں، تو وہ احکام معلقہ کیوں نہیں ثابت کر رہے؟ فکما یحکم ببقاء ملکیت ہی، جس طرح کہ یہ حکم لگایا جاتا ہے کہ اس کی ملکیت باقی ہے، یحکم بحرمت ہی علی تقدیر غلیان ہی، تو یہ بھی حکم لگایا جائے گا کہ یہی زبیب حرام ہوگی علی تقدیر غلیان ہی، جب یہ اس میں غلیان آ جائے تو حکم حرمت تعلیقی وہ ہم ثابت کریں گے اور لگائیں گے. ان قلت، اگر آپ اشکال کریں، اور اشکال وہی ہے کہ جو عرض کیا کہ دو استصحاب آپس میں معارض ہو رہے ہیں.
ان قلت نعم، آپ کی بات درست ہے، ولیکنہ لا مجال لاستصحاب المعلق، کوئی مجال نہیں ہے معلق استصحاب کا، یعنی وہ جو معلق ہے یعنی حرمت ہے اس کا استصحاب کرنے کی کوئی مجال نہیں ہے۔ کیوں مجال نہیں ہے؟ کیا حرج ہے؟ کیا اشکال ہے؟ کہتے کہ لمعارضتہ، کیونکہ معلق یعنی حرمت کا استصحاب کرنا یہ معارض ہو رہا ہے باستصحاب ضد ہی، اس حرمت کی جو ضد ہے یعنی حلیت، اب اس کا استصحاب کریں گے تو یہ معلق جو چیز ہے اس کا حرمت کا نہیں کریں گے، اگر حرمت کا کریں گے تو وہ حلیت کا استصحاب نہیں کریں گے۔ لمعارضتہ ہی، لمعارضت المعلق، اور معلق سے مراد حرمت ہے، اس معلق کا جو معارضہ ہو رہا ہے باستصحاب ضد ہی، اس معلق کی جو ضد ہے یعنی حلیت، اس کے استصحاب کے ساتھ معارضہ ہو رہا ہے۔ اور ضد کیا ہے؟ المطلق، اور مطلق کون سی چیز تھی؟ وہی حلیت مطلق اور منجز تھی۔ فَيُعَارَضُ استصحاب الحرمت المعلقہ للأصیر باستصحاب حلیتہ المطلقۃ، پس معارضہ ہو رہا ہے استصحاب حرمت کا جو کہ معلق تھی، کس کے ساتھ؟ اور یہ حرمت کس کے لیے ثابت تھی؟ حرمت معلقہ للأصیر کے لیے ثابت تھی، اب اس استصحاب کا معارض ہو رہا ہے باستصحاب حلیت المطلقہ، اس کی حلیت مطلقہ کے ساتھ معارضہ ہو رہا ہے۔ لہذا یہ بدیہی سی بات ہے کہ جب دونوں استصحاب تعارض ہو جائے تو یہی ہوگا، یا تو اولاً ہم اس جو فعلی ہے منجز ہے مطلق ہے اس کو مقدم کریں گے، لہذا ہم تعلیقی کی طرف نہیں جائیں گے، لا الا آخر ہم یہ کہیں گے کہ تعارض تساقط، ممکن ہے ہم قائل ہو جائیں۔ قلت، آگاہ خون کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ جس طرح عنب میں دونوں حکم موجود ہیں، حلیت ہے، منتہا اس حلیت کی ایک غایت ہے کہ یہ عنب آپ کے لیے حلال ہے، یہ حلال کب تک ہے؟ ہمیشہ رہے گا؟ نہیں، اس کی حد ہے، جب غلیان آئے گا تو پھر حرمت ہوگی۔ لذا جب اس میں عنب میں دونوں حکم موجود ہیں، ایک فعلی ہے اور ایک تعلیقی ہے، تو ان دونوں کے وجود میں کوئی اشکال نہیں ہے، ایک فعلیت میں ہے اور اس کی حد یہ ہے کہ غلیان آئے گا تو پھر حرمت ہوگی۔ تو ہاکذا اگر وہ تبدیل بے زبیب بن جاتا ہے تو انہی دو صورتوں کے ساتھ بالکل عین اسی طرح کیوں ثابت نہیں کر سکتے کہ یہی زبیب حلال ہے، منتہا اس کی غایت یہ ہے کہ جب اس کا غلیان نہ آ جائے، جب غلیان آئے گا تو پھر یہ حرام ہوگا۔ تو جس طرح یہ دونوں حکم موجود تھے، ہاکذا اس کو ہم لے آئیں گے زبیب کی صورت میں، تو یہاں بھی وہی دو حکم ہوں گے، منتہا ہم یہ کہیں گے کہ یہ زبیب حلال ہے اور اس کی ایک غایت ہے، وہ یہ ہے کہ جب غلیان آئے گا تو پھر وہ حرام ہوگی۔ تو حرمت اور حلیت دونوں عرض میں نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ معارض ہو رہے ہیں، بلکہ طول میں ہیں۔ حلیت ہے یہاں تک غلیان نہ آئے، تو غلیان کے بعد پھر حرمت ہوگی، پھر حلیت نہیں ہوگی، تو طول میں ہونے میں کوئی معارضہ نہیں ہے۔ قلت لا یکاد یضر استصحاب، ہم یہ عرض کریں گے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ استصحاب حرمت یا استصحاب معلق مضر ہو، اور اس حرمت اور معلق کا استصحاب کیسے کریں کہ بالکل اسی طرح اللہ نحوین، اسی طرح ہی ہم استصحاب کریں گے کان قبل عروض الحالت، جس طرح وہ حکم اور حرمت اور معلق چیز موجود تھی قبل عروض الحالت، یعنی زبیب والی حالت جو تھی اس سے عارض ہونے سے پہلے کون سی حالت تھی؟ عنب والی۔ جس طرح عنب والی حالت میں وہ تعلیق کی صورت میں حرمت تھی، بالکل اسی طرح ہی ہم استصحاب کر کے ثابت کر کے اس میں کوئی ضرر نہیں ہے۔ لا یضر استصحاب الحرمت کہیں یا معلق کہیں، اور کیسے ہم وہ استصحاب کریں گے؟
ایسا نہیں کہ ہم فعلی طور پر ڈائریکٹ فعلیت میں لے آئیں گے کہ ابھی بھی وہ بالفعل زبیب حرام ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ حرمت تعلیقی ہم لے آئیں گے. لا یضر استصحابہ علی نحو، اس طرح کہ جس طرح کان قبل عروض الحالت. کون سی حالت؟ قبل عروض الحالت التی شک فی بقاء الحکم المعلق بعدہ. وہ حالت ہے کہ التی شک فی بقاء الحکم، کہ اب حکم باقی ہے. کون سا حکم؟ المعلق، حکم معلق. کب؟ بعدہ، یعنی بعد عروض الحالت، یعنی ہم وہی حکم لے آئیں گے بعد عروض الحالت جو پہلے تھا. یعنی اس عارض شدہ حالت سے جو پہلے حکم ثابت تھا، اس حالت کے بعد بھی ہم وہی حکم لے آئیں گے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ضرورت بدی سی بات ہے کہ انہو، یہ جو حلال ہے، جو حکم مطلق ہے، کان مغیّا، بصورت مغیّا تھا، یعنی اس کی ایک غایت تھی. کان مغیّا، وہ حکم کیا ہے؟ مغیّا کی صورت میں تھا. اور اس کی غایت کیا تھی؟ غایت یہ تھی کہ بے عدم ما سے مراد غلیان ہے. اس کی غایت یہ کہ وہ غلیان نہ آ جائے. ٹھیک، وہ انہو یعنی وہ جو حلال حکم تھا، کان مغیّا، وہ بصورت مغیّا تھا. یعنی اس کی کیا حد تھی؟ اس کی حد یہ تھی کہ غلیان نہ جائے، تب تک یہ حلال رہے گا. مغیّا بے عدم ما نہیں آنا چاہیے، یعنی غلیان نہیں آنا چاہیے. اور یہ ما کیا ہے؟ علق علیہ المعلق، اس غلیان پر معلق کیا گیا اس معلق کو، یعنی حرمت کو. تو وہ بصورت کیا تھا؟ مغیّا کی صورت میں تھا پہلے. وما کان کذالک، اور جو مغیّا یعنی جو حلال اس مغیّا کی صورت میں تھا، اس کی ایک حد تھی. وما کان کذالک، وما کان یعنی وہی انہو کان مغیّا، وہ حلال مغیّا کی صورت میں تھا. اب اسی کو ہی بیان کر رہے ہیں. وما کان کذالک، اور جو حکم یعنی جو حلیت اسی طرح تھی، یعنی مغیّا کی صورت میں تھی، لا یکاد یضر ثبوتہ، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مضر نہیں ہے. ہم اسی حلیت کو ثابت کریں گے بعدہ، بعد عروض الحالت. جب زبیب بن گیا ہے تو ہم وہی حکم ثابت کریں گے اور کہیں گے کہ زبیب میں بھی وہی حلیت ہے مغیّا والی، کہ اس کی حلیت ہوگی کب تک ہوگی؟ جب تک غلیان نہ آ جائے. جس طرح کہ عنب میں یہی حلیت تھی، اسی طرح ہی تھی. ہاکذا بعد عروض الحالت بھی ہم وہی حکم ثابت کریں گے. لا یضر ثبوتہ، کوئی مضر نہیں ہے اس کا ثبوت کرنا حلیت کا بعد عروض الحالات بالقطع فضلا عن الاستصحاب. چاہے جائے کہ ہم استصحاب کہیں، بلکہ ہم اس کو ایسے ثابت کر سکتے ہیں. کیوں؟ لعدم المضادت بینہما، کیونکہ مضادہ تب ہوتا ہے جب دونوں بالعرض ہوں. یہ کہتا ہے کہ میں فعلیت میں ہوں، حرمت کہے، اور حلیت کہے کہ میں فعلیت میں ہوں، تب دونوں میں مضادیت ہوگی. لیکن ایک کہے کہ میں فعلیت میں ہوں یہاں تک جب شرط نہ ہو. اگر شرط ہوگی تو پھر آپ کا مثلا دوسرے کا حکم ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں. لعدم المضادت بینہما، حلیت مطلقہ اور حرمت معلقہ، ان دونوں میں مضادیت نہیں ہے. فیکونان بعد عروضها، پس یہ دونوں حکم حلیت اور حرمت کا بعد عروض الحالات، جب ان پر وہ حالت عارض ہوئی ہے زبیبیت کی. فیکونان بعد عروضها بالاستصحاب، استصحاب کے ذریعے سے. کما کانا معن، جس طرح کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ تھے، معن ساتھ تھے یقینی طور پر. قبل یعنی قبل عروض الحالت، جس طرح دونوں ساتھ تھے، ہاکذا ابھی بھی اسی طرح ہوں گے. بلا منافات نسلاً، کوئی دونوں میں منافات نہیں ہے. وقضیت ذالک انتفاع الحکم المطلق بمجرد ثبوت ما علق علیہ المعلق. اب اس کا تقاضا کیا ہے؟
وقضیۃ ذالک، اس کا تقاضا یہ ہے، کس کا تقاضا؟ کہ ایک چیز فعلیت میں تھی اور اس کی ایک غایت تھی، اور دوسری چیز معلق تھی، جب اس کی شرط حاصل ہوگی تو وہ فعلیت میں آئے گی۔ تو اس طرح کا تقاضا کیا ہے؟ اس طرح کا تقاضا ہم یہ کہیں گے کہ جب یہ زبیب کی حالت میں اسی نحو آئیں گے تو اب یہ ہوگا کہ اس کی جو غایت ہوگی وہ غلیان تک ہوگی، ہو حلیت، غلیان کے بعد وہ منقلب ہوگی، حرمت آئے گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب غلیان ہے تو پھر حرمت ہوگی، غلیان نہیں ہے تو پھر کیا ہوگی؟ حلیت ہوگی۔ یہ اس کا تقاضا ہے، ایک حکم جو کہ مغیّہ واقع ہوا ہے، اس کا یہی تقاضا ہے۔ وقضیۃ ذالک، ذالک کا مطلب یہ ہے کہ ایک حکم مغیّہ ہو اور ایک حکم غایت کے ساتھ ہو۔ اس کا تقاضا یہ ہے انتفاء الحکم المطلق، حکم جو کہ مطلق تھا وہ منتفی ہو جائے گا، بمجرد ثبوت ما، جیسے ہی ثابت ہوگا ما، یعنی غلیان جیسے ہی ثابت ہوگا وہ حکم مطلق کیا ہوگا؟ چلا جائے گا، اور ما کیا ہے؟ وہ غلیان ہے، علق علیہ المعلق۔ فالغلیان فی المثال، پس غلیان جو ہے مثال میں، کما کان شرطا للحرمہ، یہ غلیان شرط تھا حرمت کے لیے، اور ہم نے بار بار کہا کہ جیسے ہی غلیان ہوگا تو پھر حرمت آئے گی، حرمت نہیں آئے گی مگر ان کے شرط اس کی یہ کہ غلیان ہو۔ فالغلیان فی المثال کما کان شرطا للحرمت کان غایتا للحلیت، تو ہم یہ بھی کہیں گے کہ یہ غلیان اس حلیت کے لیے غایت ہے، یعنی یہاں تک حلیت ہوگی، جیسے ہی غلیان ثابت ہوگا پھر حلیت ختم ہو جائے گی۔ فَإِذَا شُكَّ فِي حُرْمَتِهِ الْمُعَلَّقَةِ بَعْضَ عُرُوضِ حَالَةِ عَلَيْهِ شُكَّ فِي حِلْيَتِهِ الْمُغَيَّاتِ لَا مُحَالَةَ أَيْضًا۔ فَإِذَا شُكَّ فِي حُرْمَتِهِ الْمُعَلَّقَةِ، جب ہمیں شک و حرمت معلقہ میں، یہ کب شک ہو رہا ہے؟ بعد عروض حالت علیہ، جب اس پر حالت ایک عارض ہوئی ہے، یعنی زبیب بن گیا ہے، اور زبیب بننے کے بعد ہمیں شک ایک آیا وہ حرمت معلقہ ہے یا حرمت معلقہ نہیں ہے۔ فَإِذَا شُكَّ فِي حُرْمَتِهِ الْمُعَلَّقَةِ بَعْدَ عُرُوضِ حَالَةٍ عَلَيْهِ شُكَّ فِي حِلِّيَتِهِ الْمُغَيَّاتِ، تو ہمیں یہ بھی شک ہوگا کہ آیا وہ حلیت جو کہ مغیّہ واقع تھی وہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ فقط ہم ایک طرف کیوں شک کریں گے؟ جس طرح کہ حرمت کا ہمیں شک ہے کہ حالت جو ابھی آئی ہے ذبابت کی، جس طرح کہ ہم یہ کہ آیا وہ حرمت ہے یا نہیں ہے، ہاکذا ہم کہیں گے کہ وہ حلیت ہے یا نہیں ہے۔ شک فی حلیت المغیّات لا محالۃ، لا محالۃ، اس میں بھی ہمیں شک ہوگا کہ وہ حلیت جو کہ مغیّہ تھی وہ ابھی بھی ہے اس حالت عارض ہونے کے بعد یا نہیں ہے۔ فَيَكُونُ شَكُّ فِي حِلِّيَتِهِ أَوْ حُرْمَتِهِ فِعْلًا بَعْدَ عُرُوضِهَا مُتَّحِدًا، پس شک فی حلیت اس زبیب کے او حرمت ہی، یا اس زبیب کی حرمت کے میں فعلاً ابھی حلیت ہے یا حرمت ہے، یہ کب شک کرنا؟ بعد عروض الحالت، حالت کے عارض ہونے کے بعد۔ یہ دونوں کیا ہیں؟ متحد ہیں، خارج کس کے ساتھ متحد ہیں؟ ما شک فی بقائی علی ما کان علیہ، اس کے ساتھ متحد ہیں، کس شک کے ساتھ؟ فی بقائی ہی، کہ وہ جو زبیب ہے، ٹھیک، وہ جو مورد ہے، وہ جو موضوع ہے وہ باقی ہے، کس چیز پر؟ علی ما کان علیہ، جو اس کے لیے سابق حکم تھا وہ اسی پر باقی ہے یا نہیں ہے؟ کون سا؟ من الحلیت والحرمت۔ کس طرح؟ بنحو کانتا علیہ، اسی نحویت کے ساتھ، اسی طریقے کے ساتھ جو پہلے تھے، یعنی ایک مغیّہ تھا ایک غایت کے ساتھ تھا، طول میں تھا، ابھی بھی اس صورت میں ہے یا نہیں ہے۔ تو اب خلاصۃ الکلام بیان کر رہے ہیں، فقضیۃ استصحاب حرمتہ المعلقہ، اب تقاضا بیان کر رہے ہیں، استصحاب حرمتہ ہی کی ضمیر پلٹائیں گے اس زبیب کی طرف کہیں یا اس مورد یا موضوع کی طرف کہیں، اس حرمت معلقہ کا استصحاب کا تقاضا کب؟ بعد عروضها، بعد عروض الحالت،
یہ الملازم لاستصحاب حلیت المغیہ، اس کا لازمہ یہ کہ استصحاب کرے حلیت مغیہ کا بھی، ٹھیک۔ اب کہتے ہیں کہ فقضیت استصحاب حرمت ہی المعلقہ، اس حرمت معلقہ کا اب ہم نے ثابت کر دیا کہ کیا یہ زبیب، کیا یہ حرام ہے اذا یغلا، تالی کی حرمت یہاں ثابت ہے، ٹھیک۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ حرمتہ فعلاً، یہی زبیب حرام ہو جائے گی فعلی طور پر، کب؟ بعد غلیان ہی، جب اس میں غلیان آ جائے گا زبیب میں، تو جیسے ہی زبیب میں غلیان آ جائے گا یہی فعلاً حرمت ہو جائے گی، وانتفاء حلیتہ، اب اس کی حلیت کیا ہوگی؟ ختم ہو جائے گی۔ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، بلکہ کہہ رہے کہ فَإِنَّهُ، یہ حرمت فعلی دینا اور حلیت کو اٹھانا، قضیت نحو ثبوتہما، یہ ان کی جو ثبوت کی نحویت ہے اس کا تقاضا یہ ہے۔ نحو ثبوت کیا ہے؟ کہ ایک مغیہ تھا، کہ اس کی ایک حد تھی، وہ اس وقت فعلیت میں تھا جب اس کی حد وہ نہیں آئی تھی، جیسے ہی اس کی حد آئے گی تو وہ منتفی ہو جائے گی۔ یہ نحو ثبوت کا تقاضا ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں۔ فَإِنَّهُ، یہ حرمت فعلی ثابت کرنا اس زبیب کے لیے اور حلیت کو اٹھانا، یہ تقاضا ہے کس کا؟ نحو ثبوتہما، حلیت مغیہ اور اس حرمت معلقہ کا یہی تقاضا ہے، چاہے کان بدلیلہما، چاہے یہ حرمت اور حلیت اپنے دلیل سے ہو، یعنی جس طرح کے عنب میں دلیل کے ساتھ موجود تھی تو وہ اسی طریقے پر تھی۔ مثلا وہاں کیا تھا کہ شارع نے کہا تھا کہ یہ عنب آپ کے لیے حلال ہے، کب تک حلال ہے؟ اذا لم یغل، جب اس میں غلیان پیدا نہ ہو۔ اذا یغلا تو اس میں کیا وہ حرام ہو جائے گا، پھر حلیت ختم ہو جائے گی۔ تو جب ان حرمت اور حلیت کا نحو ثبوت جب دلیل میں اس طرح تھا تو ہاکذا استصحاب والی صورت میں بھی یہی صورتحال ہوگی۔ کان بدلیلہما، چاہے وہ حلیت اور حرمت اپنے دلیل سے ثابت ہو، تبھی نحو ثبوت کا تقاضا یہی ہوگا کہ جیسے ہی وہ غلیان آئے گا، شرط آئے گی تو وہ حلیت اٹھ جائے گی، حرمت آئے گی۔ او بدلیل الاستصحاب، یا ہم زبیب کی طرف آئیں تو استصحاب میں بھی وہی صورتحال ہوگی اور وہی ہم کہیں گے کہ نحو ثبوت کا تقاضا یہی ہے۔ کما لا یخفی بادنی التفات علی ذوی الالباب فالتفت ولا تغفل۔ ہے مجال تو تھوڑا پڑھ لیں۔ یہ مشکل نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنبیہ السادس، تنبیہ السادس میں بحث یہ ہے کہ شریعت جو شرائع گزر چکی ہیں سابقہ، آیا ان احکام کا جو مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی شریعت میں جو احکام تھے، یا حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم ان کے جو شرائع میں احکام تھے، ابھی ہم ان کا استصحاب کر سکتے ہیں یا ان کا استصحاب نہیں کر سکتے، یا نہیں حتماً و جزماً وہ احکام کے جو ہماری شریعت میں موجود ہے فقط ہم ان کا استصحاب کریں گے۔ مثال کے طور پر فرض کرتے ہیں کہ ایک مورد اور ایک فعل ایسا ہے کہ جو ہماری شریعت مقدسہ نے اس کے لیے کوئی حکم بیان نہیں کیا، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ جو فعل ہے فلاں نبی کی شریعت میں اس کا یہ حکم ہے، تو ہماری شریعت اس کے بارے میں خاموش ہے، تو ہم استصحاب کر سکتے ہیں اس حکم کا یا استصحاب نہیں کر سکتے۔ تو یہ اشکال کیا گیا بعض نے کہ ہم استصحاب نہیں کر سکتے، وہ اس وجہ سے کہ استصحاب نہیں کر سکتے کیونکہ استصحاب کے لیے یقین سابق اور شک کے لاحق ہونا چاہیے، اور یہاں یقین سابق نہیں ہے۔ کیوں یقین سابق نہیں ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ یہ احکام جو تھے اس شریعت کے ماننے والوں کے لیے احکام تھے، لہذا وہ موضوع الگ ہیں۔
وہ احکام کے جو ان لوگوں کے لیے ہیں ان کو ہم گھسیٹ کے اور لے آئیں ادھر اپنے اوپر ثابت کر لیں، یہ کیا ہے تعدد؟ وہ موضوع الگ ہیں، ہم موضوع الگ ہیں، موضوع واحد چاہیے، لہذا ہم استصحاب نہیں کر سکتے۔ اسے کہتے ہیں کہ یقین سابق نہیں ہے، اور بڑھ کے ہم کہیں کہ جب یقین سابق نہیں ہے تو پھر شک لاحق بھی نہیں ہوگا۔ ایک یوں استصحاب اشکال کرتے ہیں۔ دوسرا اشکال یوں کرتے ہیں کہ بھئی ہر شریعت دوسری شریعت کے لیے ناسخ ہوتی ہے، جب شریعت محمدیہ آ گئی تو بقیہ تمام شریعتیں کیا ہو گئیں؟ منسوخ ہو گئی، لہذا جب ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئی، کوئی ان کا حکم باقی نہیں رہا، تو شریعت محمدیہ جو ہے وہ جو احکام دے گی فقط وہی چلیں گے۔ اب وہ احکام ختم ہو گئے، جب احکام ختم ہو گئے، مرتفع ہو گئے، معدوم ہو گئے، اب جب کہ معدوم ہو گئے تو ہم کس چیز کا استصحاب کریں گے؟ استصحاب ہوتا ہے یقین سابق کا، موجود چیز کا۔ جب اس شریعت مقدسہ نے تمام کو کالعدم قرار دیا، ختم ہو گئی، نسخ ہو گئی، تو ہم ان کا جو استصحاب نہیں کر سکتے۔ آگاہ خون جواب دے رہے ہیں دونوں کا، بقیہ کچھ کل پڑھیں گے۔ ایک جواب آگاہ خون یہ دے رہے ہیں کہ دیکھیں جو احکام ہوتے ہیں اس میں افراد کی دخالت نہیں ہوتی، احکام مقدرۃ الوجود ہوتے ہیں، قضیہ حقیقیہ کے ساتھ۔ جتنے بھی ممالک ہیں، جتنے بھی مثلا جو قانون سازی کی جاتی ہے، اس میں ہم افراد کو بنحو قضیہ خارجیہ ملاحظہ نہیں کرتے کہ یہ حکم ثابت ہے فقط اس کے لیے، نہیں، حکم ہوتا ہے مقدرۃ الوجود۔ جو بھی مثلا پیدا ہوگا، جوان ہوگا، بالغ ہوگا، اس کے لیے حکم لاگو ہوتا جائے گا، جو بھی جوان ہوگا اس کے لیے حکم الی یوم القیامت۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ جو اس شریعت میں احکام ثابت تھے وہ مقدرۃ الوجود تھے، قضیہ حقیقیہ کے طور پر تھے، اور ان میں افراد بحسب قضیہ خارجیہ کے حساب سے نہیں تھے۔ پس جو بھی پیدا ہوگا وہ رشد تک پہنچ جائے گا، بالغ ہوگا، اس کے لیے وہ حکم ثابت ہوگا۔ 10 سال بعد پھر دوسرا وجود پائیں گے، وہ بالغ ہوں گے تو پھر اس کے لیے حکم ثابت ہو جائے گا۔ اگر ہم افراد کو دخالت دیں گے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو عصر معصوم میں حکم ثابت ہیں وہ ہم اپنے لیے کیوں ثابت کر لیں، تو وہ تو ان کے لیے فقط ہوں گے۔ لہٰذا آپ اس کو مان لیں کہ احکام کیا ہیں، وہ قضیہ خارجیہ کے طور پر نہیں ہے کہ جو بالفعل افراد ہو فقط حکم ان کے لیے ہے، بلکہ احکام جو مقدرۃ الوجود بنحو قضیہ حقیقیہ کے طور پر ہوتے ہیں، جتنے بھی افراد آتے جائیں گے وجوب ان کے لیے ثابت ہوتا جائے گا۔ ایک یہ جواب دیا، اور دوسرا جو اشکال کیا تھا کہ شریعت مقدسہ کیا اس نے وہ تمام شرائع کو نسخ کیا ہے، تو آگے جواب دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ شریعت مقدسہ محمدیہ نے تمام یعنی من الاول الی الاخر 100% سب کے سب احکام باطل کر دیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ناسخ کا مطلب یہ ہے کہ سب کو باقی رہنے نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ بعض کو یعنی کہا ہے وہ ثابت رہنے دیا ہے، یعنی کل کو کل باقی نہیں رکھا۔ یہ یعنی تھوڑا اس میں التفات چاہیے، ایسا نہیں کہ سب کو باطل قرار دیا، بلکہ 100/100 کو باقی نہیں رکھا، بلکہ ممکن ہے کہ آدھا حصہ اس کو نسخ کیا ہو، 25 حصہ کیا اس کو نسخ کیا ہو، 75 حصہ نسخ کیا ہو، باقی 25% باقی ہو، ایسے ہو سکتا ہے۔ اس کو ملاحظہ کرنا۔ السادس لا فرق ہے، اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح کہ ہم نے سابقہ کہا تھا کہ متیقن کیا ہے، وہ تنجیزی اور مطلق ہو یا معلق ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ استصحاب میں ہاکذا یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں، لا فرق ایزن، استصحاب کی حجیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بین یکون المتیقن من احکام ھذہ شریعت، چاہے متیقن اس شریعت مقدسہ کے احکام میں سے ہو اور شریعت سابقہ میں سے ہو، اذا شک فی بقائہ، جب اس حکم کے باقی ہونے میں شک ہو، و ارتفاع اور ارتفاق میں شک ہو، بنسخہ ہی کہ وہ حکم نسخ ہوا ہے، فی ھذہ شریعت، اس طرح کا شک ہو مثلا، تو کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں کوئی فرق نہیں ہے؟ ایک دلیل لعموم ادلۃ الاستصحاب، ادلہ استصحاب کا عموم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک حکم کے بارے میں یقین ہونا چاہیے، اس نے یہ نہیں کہا کہ اس شریعت کا حکم ہو، نہیں، عام ہے، چاہے کسی بھی شریعت کا حکم ہو۔
मुंतहा वो आसमानी हो। ले उमूम अदिल्लतल इस्तिसाब, एक व फसाद तवहुम, और ये जो उन्होंने इश्काल और तवहम किया वो फासिद है। इन दोनों को मिलाएंगे, एक अदिल्ला इस्तिसाब की उमूमियत और ये जो इश्काल और तवहम किया ये फासिद है, लिहाजा हमारा मुद्दा ताम हो जाता है। व फसाद तवहुम इख्तिलाल अरकानी, और ये जो तवहम किया गया है कि अरकान इस्तिसाब वो मुख्तल हो रहे हैं, ये तवहम फासिद है। कौन से अरकान? अरकान इस्तिसाब फी मकान अल मुतयक्कन मिन अहकाम शरीयत साबिकत ला महाला, जब मुतयक्कन अहकाम शरीयत साबिका में से हो तो मुतवहम कह रहा है कि ये अहकाम वो अरकान मुख्तल हो रहे हैं, तो आगा खुद कह रहे हैं कि ये फसाद तवहुम ला महाला, ये जो तवहम किया गया ये फासिद है यकीनी तौर पर। क्यों? इश्काल फसाद क्या था? वो ये इम्मा ले अदमिल यकीन बिसुबूतिहा, या तो ये है कि हमें यकीन नहीं है कि वो अहकाम साबित हैं फी हक़्क़िहिम, फी हक़्क़े अफराद हाज़ शरीयत, इस शरीयत के जो अफराद हैं आया इसके लिए वो अहकाम साबित हैं या साबित नहीं है। हमें यकीन नहीं है कि इस शरीयत मुक़द्दसा के लोगों के लिए वो अहकाम साबित हों। ले अदमिल यकीन बिसुबूतिल अहकाम फी हक़्क़िहिम व इन उलिमा बिसुबूतिहा साबिकन फी हक़्क़ि आखरीन, अगरचे में इल्म है बिसुबूतिल अहकाम साबिकन, वो साबिक अहकाम साबित थे लेकिन वो हमारे लिए नहीं, फी हक़्क़ि आखरीन, उन लोगों के लिए जो उनके फॉलोअर्स थे। फला शक फी बकाया ऐज़न, बस कोई शक नहीं है फी बकाइहा ऐज़न के वो अहकाम बाकी हों। ऐज़न का मतलब ये कि जिस तरह के यकीन नहीं है कि वो हमारे लिए साबित हों, जब यकीन ही नहीं है तो फिर क्या है, शक भी नहीं होगा। सालबा बिंतिफाइल मौजू, फला शक फी बकाइल अहकाम, अब शक क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो अहकाम जब मुख्तस हैं उन लोगों के लिए, तो जब यकीन नहीं है कि वो हमारे लिए थे तो फिर शक भी नहीं होगा कि वो हमारे लिए बाकी हैं या बाकी नहीं है। तवहम को बयान कर रहे हैं या फसाद को बयान कर रहे हैं? ये तवहम है, दो तवहम बयान करेंगे, फसाद बाद में बयान करेंगे, अभी ये तवहम है। ठीक, तो ये अब यकीन भी नहीं रहा, शक भी नहीं रहा, अरकान इस्तिसाब खत्म हो गया, हम इस्तिसाब नहीं करेंगे। फला शक फी बकाया ऐज़न बल फी सबूत मिसलिहा, बल्कि शक ये है कि आया इस तरह के अहकाम साबित हैं या साबित नहीं है। यानी ये तो कतई है कि वो उनके लिए था, आया उन अहकाम के मिसल व मानंद इन अफराद के लिए, जो अफराद है उम्मत मोहम्मद है उनके लिए साबित हैं या साबित नहीं है। तो ये सबूत में हमें क्या है, वो शक है। कमाला यखवा, ये पहला इश्काल था। व इम्मा लिल यकीन बेइत्तिफाया, या दूसरा ये इश्काल ये है कि लिल यकीन बेइत्तिफाया, वो अहकाम यकीन है कि वो मुर्तफा हो गए हैं बिनस्ख के शरीयत साबिका बिहाज़ शरीयत है, वो शरीयत साबिका नस्ख हो गई है हमारी इस शरीयत मुक़द्दसा के तुफैल में। लिज़ा जब वो मुर्तफा हो गए, मादूम हो गए, ख़त्म हो गए, उनका वजूद ही नहीं है, तो जब यकीन साबिक नहीं है, फला शक्क फी बकाइहा हीनइज़न, तो कोई शक भी नहीं होगा हीनइज़न जब वो शरीयत और अहकाम मुर्तफा हो गए हैं। वलो सुल्लिमल यकीन बिसुबूतिहा फी हक़्क़िहिम, अगरचे हम तस्लीम भी कर लें कि जिस वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो उम्मत के लिए जो अहकाम थे वो हक़्क़िय्या हकीकिया के तौर पर थे और इस लिहाज से वो हमको भी शामिल थे, लेकिन चूंकि ये शरीयत मुक़द्दसा आ गई है तो उनको इर्तिफा कर दिया, ख़त्म कर दिया है, लिहाजा वो अब हमारे लिए साबित नहीं है। वलो सुल्लिमल यकीन, अगरचे हम इसको तस्लीम भी कर लें कि यकीन है बिसुबूतिल अहकाम फी हक़्क़िहिम फी हक़्क़ि अफराद हाज़िल उम्मह, लिहाजा हम इस्तिसाब जारी नहीं कर सकते। वज़ालिका, आखुद कहते हैं कि ये आपके दोनों इस्तिसाब ताम नहीं है। वज़ालिका, वो इस वजह से ताम नहीं है और ये आपका तमाम फासिद है। लिअन्नल हुक्म साबित फी शरीयत साबिका, क्योंकि हुक्म जो साबित था शरीयत साबिका में हैसु कान साबितन लिअफ़रादिल मुकल्लफ, वो इस वजह से साबित था अफ़राद मुकल्लफ के लिए
کس طرح تھا؟ مطلقاً تھا، کانت محققتاً وجوداً او مقدرتاً، یعنی قضیہ حقیقیہ کے طور پر تھا، چاہے وہ بالفعل افراد موجود ہوں ان کے لیے بھی وہی حکم ہوگا، چاہے وہ معدوم ہو اور بعد میں پیدا ان کے لیے بھی ہوگا۔ محققتاً وجوداً، ان کا وجود محقق اور ثابت ہو یا مقدر ہو، تقدیر یعنی بعد میں وہ پیدا ہوں۔ کما یہ فقط شریعت سابقہ کے لیے نہیں ہے، تمام اس طرح ہوتے ہیں جو قضایا قوانین وغیرہ ہوتے ہیں۔ کما ہوا قضیت القضایا المتعارفہ المتداولہ، جس طرح کے قضایا متعارفہ متداولہ رائج جو پورے اقوام عالم میں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں، وہ خاص قضیہ خارجیہ کے طور پر احکام نہیں ہوتے۔ وہ یہ قضایا حقیقیہ اور یہ قضایا حقیقیہ لا خصوص افراد خارجیہ، اور یہ جو احکام ثابت ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ خصوص افراد خارجیہ کے لیے ہوں۔ کما ہوا قضیت القضایا الخارجیہ، جس طرح کے یعنی فقط خاص افراد کے لیے حکم کا ہونا یہ تقاضا ہے قضایا خارجیہ کے لیے، اور جتنے بھی قوانین ہوتے ہیں وہ قضایا خارجیہ کے طور پر نہیں ہوتے بلکہ قضایا حقیقیہ کے طور پر ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا یعنی مدعا تھا کہ وہ جو شرائع سابق کے لیے احکام تھے وہ قضایا حقیقیہ کے طور پر تھے۔ وَإِلَّا، اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے کہ جتنے بھی احکام ہوتے ہیں وہ قضایا حقیقیہ کے طور پر ہوتے ہیں، اگر آپ نہیں مانتے تو لما صح الاستصحاب فی الاحکام ثابتۃ فی هذه شریعت، تو اس شریعت میں جو احکام ثابت ہے عصر معصوم میں وہ آپ ان کو کھینچ کر ہم اپنے لیے ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اور ہیں وہ ہم اور ہیں۔ اگر قضیہ خارجیہ کے لحاظ سے ہے تو وہ فقط صحابہ کے لیے احکام ہیں یا تابعین کے لیے، یا انتہا کریں عصر معصوم تک ہے مثلا، تو بعد والوں کے لیے احکام نہیں ہوگے۔ لہذا آپ اپنے مدعا سے ہاتھ اٹھا لیں کہ قضایا خارجیہ کے لحاظ سے احکام ہوتے ہیں۔ وَإِلَّا، اگر آپ کی بات مان لیں کہ قضایا حقیقیہ کے طور پر نہیں ہے بلکہ قضایا خارجیہ کے لحاظ سے ہوتے ہیں، لما صح الاستصحاب فی الاحکام ثابتۃ فی هذه شریعت، تو درست نہیں ہے کہ ہم استصحاب کریں احکام جو ثابت ہیں هذه شریعت میں عصر معصوم میں مثلا۔ ولا النسخ، اور نہ ہی نسخ ہم ثابت کر سکتے بنسبت الی غیر الموجود فی زمان ثبوتہ، بنسبت اس افراد کے کہ جو زمان ثبوت احکام میں نہیں تھے، مثلا ہم وہ افراد ہیں کہ جو احکام کے ثابت ہونے والے زمانے میں نہیں تھے۔ کان الحکم شریعت، کان الحکم فی شریعت سابق ثابتاً لعامت افراد المکلف، لہذا ہم نتیجہ آپ کو یہ دے رہے ہیں کہ کان الحکم، حکم جو ہے فی شریعت سابقہ میں وہ ثابتاً لعامت افراد المکلف، ثابت تھا تمام افراد مکلف کے لیے، ممن وجید، جو بالفعل موجود تھے، اور یوجد، یا بعد میں وجود پائیں گے۔ وَكَانَ شَكُّ فِيهِ كَشَكُّ فِي بَقَاءِ الْحُكْمِ ثَابِتٍ فِي هَذِهِ الشَّرِيعَةِ، اور جو شک ہوگا حکم میں، کہاں کس حکم میں؟ جو شریعت سابقہ کا حکم ہے۔ وَكَانَ شَكُّ فِيهِ یعنی فِي الْحُكْمِ الَّذِي ثَابِتٌ فِي شَرِيعَةِ سابقہ، اسی طرح ہی ہوگا کہ شک فی بقاء الحکم الثابت فی هذه الشریعہ، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ فی هذه شریعت لغیر من وجد فی زمان ثبوت ہی، کہ وہ حکم ثابت ہوگا لغیر من، اس شخص کے لیے بھی جو من وجد فی زمان ثبوت ہی کے علاوہ والے ہیں، جو کہ ہم ہیں، ہم وہ ہیں کہ جو اس زمانے میں ہم نے زمانہ وہ درک نہیں کیا تھا۔ اب دوسرا جو اشکال کیا تھا کہ شریعت مقدسہ محمدیہ اس کو تمام شرائع کو نسخ کرتی ہے، آگا اس کو جواب دے رہے ہیں۔ وشریعت السابقہ وان کانت منسوخۃ بهذه شریعت، یقیناً شریعت سابقہ ہم تسلیم کرتے کہ اگرچہ منسوخ ہے بهذه شریعت، یقیناً اس شریعت کی روح سے، الا مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ انه لا یوجب الیقین، یہ یقین کا موجب نہیں بنتا کہ بے ارتفاع احکامها بتمامها، تمام 100/100 جتنے بھی احکام ہیں سب کے سب مرتفع ہو جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ضرورت بدی سے بات ہے کہ ان قضیت نسخ شریعت، نسخ شریعت کا تقاضا کیا ہے؟ لیس ارتفاعها كذلك، ان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ 100/100 احکام وہ مرتفع ہو جاتے ہیں، بل عدم بقائها بتمامها، بلکہ تقاضا یہ کہ 100/100 وہ باقی نہیں رہتے،
ممکن ہے کہ وہ 75% رہیں، 25% رہیں، 50% رہیں، یعنی تمام کے تمام باقی نہیں رہتے، ہو سکتا ہے کچھ باقی ہوں۔ والعلم اجمالا انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم صل على محمد